مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیے. فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں. غوث الورا کے در سے جسے بھیک ہے ملی، بہتر ہے وہ زمانے کے ہر ایک امیر سے. کوا پکوڑا تجھ کو مبارک ہو نچ دیا، مرغا ملا ہے مجھ کو تو میروں کے میر سے. گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں، گانے گاتا تھا تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں. بات سے اور مخالفت کرنے لگ گیا، اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں. وہ کہتا ہے جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا، لوگ سنتے بڑا ہے، تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے. خیر بڑی مخالفت کی، باتیں ٹٹول کے لاتا، کھاتے کہاں سے ہیں، لنگر کہاں سے آتا ہے، یہ کیا ہے. حضور غوث اعظم ہنس دیا کر، فرماتے چل ٹھیک ہے موج کرتا. وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے. گلے کی آواز بڑا سریلی تھی، وہ اب دھیمی پڑ گئی. وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے. گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی. اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا. حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا. مکھیاں بھنکتی ہے، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں. میرے شیخ، میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے. جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کمائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو حضور غوث اعظم گھر گئے تو غلام کو بلایا، فرمایا 100 دینار لے جا، اس گبریے کو دیا، بتانا نہ کس نے بھیجے، دے کے لوٹ آنا. وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری آنا، پھٹے ہوئے کپڑے، خستہ آنی. جا کر کے 100 دینار دیے. میں نے کہا لو. اس نے آنکھیں کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت، بیماری، ذوف. کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں. تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے. مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں اس حال میں گرے ہو کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے، وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں. کہتے میں خادم، کہتے میں دے کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، نظر اٹھائی آپ نے، فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. چیخ ماری اس نے، رویا، قدموں میں گرا. لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے، تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو میرا بن گیا ہے. اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا. تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کہا. حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی. اس نے کہا حضور بے اولاد ہو. میرے محلے میں ایسی عورتیں دی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں. اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا. تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں. دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب. اسے طلاق دے دینی ہے. میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے. حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے. یوں ہاتھ اٹھائے غوث اعظم نے، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے. کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے. اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو مہربانی کرنا، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دو. لفظوں کا، جملوں کی ترتیب دیکھیں، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے. تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں. میں نے کہا انہیں منوانا آتا. جب کہا نہیں تو غوث پاک رو پڑے.
کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے، تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے، تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا؟ مولا بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو ٹھیک ہے مولا، میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر، ٹھیک ہے نہ دے، میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ عاطف غیب سے ندائی، عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بولنا کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، تو بول کتنے دوں، تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی کی مہربانی کر، ساتھ عطا کر دے۔ ہمیشہ جو کیا کرتے ہیں چرچا غوث اعظم کا، ہمیشہ جو کیا کرتے ہیں چرچا غوث اعظم کا، ہمیشہ جو کیا کرتے ہیں چرچا غوث اعظم کا، انہیں بے شک ملا کرتا ہے صدقہ غوث اعظم کا، انہیں بے شک ملا کرتا ہے صدقہ غوث اعظم کا، کرے وہ مرد کو زندہ یا چاہے زندے کو مردہ، کرے وہ مرد کو زندہ یا چاہے زندے کو مردہ، کرے وہ مرد کو زندہ یا چاہے زندے کو مردہ، بہت اعلیٰ کیا رب نے ہے رتبہ غوث اعظم کا، بہت اعلیٰ کیا رب نے ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہمیشہ جو کیا کرتے ہیں چرچا غوث اعظم کا، بھگانا ہے اگر ایک پل میں دنیا کی بلاؤں کو، بھگانا ہے اگر ایک پل میں دنیا کی بلاؤں کو، بھگانا ہے اگر ایک پل میں دنیا کی بلاؤں کو، لگاؤ زور سے محفل میں نعرہ غوث اعظم کا، لگاؤ زور سے محفل میں نعرہ غوث اعظم کا، ہمیشہ جو کیا کرتے ہیں چرچا غوث اعظم کا، ہمیشہ جو کیا کرتے ہیں چرچا غوث اعظم کا، انہیں بے شک ملا کرتا ہے صدقہ غوث اعظم کا، در غوث الورا ایک روز انشاء اللہ جاؤں گا، در غوث الورا ایک روز انشاء اللہ جاؤں گا، در غوث الورا ایک روز انشاء اللہ جاؤں گا، بسا میری نگاہوں میں ہے روزہ غوث اعظم کا، بسا میری نگاہوں میں
ملا کرتا ہے صدقہ غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف فرمان جب ہے پیر و مرشد کا، مریدی لا تخف فرمان ہے جب پیر و مرشد کا، مریدی لا تخف فرمان ہے جب پیر و مرشد کا، بھلا پھر خوف کھائے کیسے بندہ غوث اعظم کا، بھلا پھر خوف کھائے کیسے بندہ غوث اعظم کا۔ ہمیشہ جو کیا کرتے ہیں چرچا غوث اعظم کا، ہمیشہ جو کیا کرتے ہیں چرچا غوث اعظم کا، انہیں بے شک ملا کرتا ہے صدقہ غوث اعظم کا۔ رشتہ جڑا ہوا ہے میرا دستگیر سے، بغداد والے حضرت پیران پیر سے، کفنا کے لکھنا سینے پہ یا غوث المدد، آئے گا مجھ کو خوف نہ منکر نکیر سے۔